اس سے قبل ہم نے پڑھا تھا داستان، تعریف، اجزائے ترکیبی، داستان کی خصوصیات، داستان کا آغاز و ارتقاء۔ اگر 19ویں صدی کو داستانوں کی صدی کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے میر امن حیات و خدمات، یعنی میر امن کی زندگی اور خدمات کے متعلق۔ چلتے ہیں پہلے میر امن کے متعلق۔ دیکھیے سوال آپ کا ہے، میر امن دہلوی کی حالات زندگی اپنے الفاظ میں قلم بند کیجئے، ٹھیک ہے۔ 2-3 جملہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ میر امن کا اصل نام میر امان تھا، میر امان ان کا نام تھا، لیکن وہ مشہور میر امن سے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں کتاب کی جانب۔ میر امن دہلی میں 1748 کے لگ بھگ میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان شہنشاہ ہمایوں کے زمانے سے عالمگیر ثانی کے عہد تک منصبداروں میں شامل رہا۔ ان کے پاس اچھی خاصی جاگیر تھی، دیکھیے ان کے پاس اچھی خاصی جاگیر تھی، مگر سورج مل جاٹ نے ان کی جاگیر چھین لی۔ ادھر احمد شاہ درانی، بعض کتابوں میں درانی اور بعض کتابوں میں ابدالی لکھا ہے لوگوں نے، لیکن زیادہ مشہور ترین جو نام ہے وہ ہے ابدالی، ٹھیک ہے۔ دونوں ایک ہی شخص کا نام ہے، لیکن ابدالی زیادہ مشہور ہے۔ تو ادھر احمد شاہ ابدالی نے ایسی تباہی مچائی کہ سب کچھ تاراج ہو گیا۔ تاراج کہتے ہیں تباہ و برباد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ میر امن پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ کس طرح عظیم آباد یعنی پٹنہ پہنچے، وہاں کچھ برس قیام کیا، مگر وہاں بھی حالات نہیں سدھرے۔ مجبوراً کلکتہ کا سفر کرنا پڑا، وہاں بھی کچھ دن بیکاری میں گزرے، ٹھیک ہے۔ کولکتہ آئے اور وہاں بھی کچھ دن بیکاری میں ان کے گزرے۔ اس کے بعد نواب دلاور جنگ نے اپنے چھوٹے بھائی میر کاظم خان کی عطالقی پر مامور کیا۔ نواب دلاور جنگ نے اپنے چھوٹے بھائی میر کاظم کی عطالقی کہتے ہیں تعلیم و تربیت پر مامور کیا۔ یہاں بھی 2 سال کے بعد طبیعت اجاٹ ہو گئی۔ طبیعت مطلب اگ گئی، عجب لگنے لگا، مثال کے طور پر۔ یہاں کے بعد میر بہادر علی حسینی کے توسط سے جان گلکرسٹ سے شناسائی ہوئی۔ شناسائی کہتے ہیں تعارف، واقفیت ہے نا، انٹروڈکشن، جان پہچان ہوئی۔ اور میر امن فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جان پہچان کے بعد میر امن اس کالج کے ملازم ہو گئے، جہاں 4 جون 1806 تک تصنیف و تالیف کا کام کرتے رہے۔ فورٹ ولیم کالج سے وابستگی کے بعد میر امن کو پہلا کام قصہ چہار درویش کے اردو ترجمہ کا ملا۔ انہوں نے جان گلکرسٹ کی ہدایت کے مطابق ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں اس کا ترجمہ کیا، اور اتنا عمدہ ترجمہ کیا کہ کالج کی طرف سے اس پر 500 روپیہ کا انعام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے عطا حسین خان تحسین کے نوطرز مرصع کو سامنے ضرور رکھا۔ یہ عطا حسین خان تحسین جو ہے، یہ باغ و بہار جو کتاب ہے نا، ان سے پہلے بھی انہوں نے قصہ چہار درویش کو اردو میں ترجمہ کیا تھا، جس کا نام تھا نوطرز مرصع، لیکن انہوں نے فارسی اور عربی کا لفظ کافی استعمال کیا، تو وہ کتاب زیادہ مشہور نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو عطا حسین خان تحسین کے نوطرز مرصع کو سامنے ضرور رکھا، مگر اپنے طور پر اتنی تبدیلیاں، اتنا بدل دیا انہوں نے کہ اصل کتاب گم ہو گئی۔ باغ و بہار میں 4 درویشوں کی سرگزشت ہے، یعنی جو گزرا وہ واقعہ ہے نا، وہ باغ و بہار میں ہے، اور آزاد بخت اس کے مرکزی کردار ہیں۔ میر امن نے ترجمہ میں عربی فارسی سے گریز کر کے ہندوی کا استعمال کیا ہے۔ عربی اور فارسی کو زیادہ انہوں نے نہیں لیا، باقی ہندی زبان کا استعمال کیا، بلکہ دلی کی زبان استعمال کی ہے، اور مروجہ قواعد سے بھی انحراف کیا ہے، یعنی قاعدہ قانون کو انہوں نے زیادہ استعمال نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ناقدین نے باغ و بہار میں قواعد کی غلطیاں بھی نکالی ہیں، یعنی جو جانچ کرنے والے ہوتے ہیں، جانچنے والے، انہوں نے بھی باغ و بہار میں قواعد کی غلطیاں نکالی ہیں، اور یہ لکھا ہے کہ اس میں واحد، جمع اور تذکیر و تانیث کا بھی خیال نہیں رکھا گیا ہے، یعنی گاڑی آ رہی ہے یا گاڑی آ رہا ہے، اس طریقے سے اس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ اس کے باوجود باغ و بہار کی نثر بے مثال اور بے نظیر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ایک بات آپ سمجھ لیں، میر امن 1748 کے لگ بھگ میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا جو انتقال کا ڈیٹ ہے وہ تھوڑا مدلل نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1806 میں میر امن کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے، یہ مدلل بات نہیں ہے۔ اس کو دیکھیں ذرا۔ میر امن نے
کالج میں 1802 میں قصہ چار درویش کا اردو میں ترجمہ کیا، ٹھیک ہے، فورٹ ولیم کالج میں انہوں نے اردو کا ترجمہ کیا، یہ کتاب قصہ چار درویش کا ترجمہ کیا، جو کتاب باغ و بہار سے مشہور ہوئی۔ 1802 میں ترجمہ کیا لیکن شائع 1803 میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں آج سے 200 سال پہلے کے باشندوں کے رہن سہن کی ہو تصویریں ملتی ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا اس سے قبل ایک ویڈیو میں کہ داستان کے اجزائے ترکیبی میں معاشرتی عکاسی ہے نا، وہی ہے کہ رہن سہن ہو تصویریں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے میر امن کے حیات و خدمات۔